اگر جسٹ امیجن اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر دلیر لوگ ہوتے تو کوئی جرت کرتا قرآن جلان جسے جلایا گیا یہ گواہی دے دے نہیں یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، اس نے میرے جلان۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو نہ تو کوئی ولاگ ہے اور نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، بلکہ آج کی ویڈیو مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم مسلمان ہیں تو سارے آگے سے کہیں گے الحمدللہ، لیکن افسوس کی بات ہے ہم مسلمان بائی چانس ہیں، صرف بائی چانس مسلمان ہیں۔ تو مسلم بائی چانس کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں کچھ دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ ریسنٹلی عید الاضحیٰ کے موقع پہ مسلمانوں کی غیرت کو للکارا گیا، جو کہ عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ جسے قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے، اس عید کے موقع پر مسلمانوں کی غیرت کو للکارا گیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک اور ٹویٹر ہر جگہ پہ ٹویٹ چل رہی ہیں کہ سویڈن نے قرآن جلایا ہے، سویڈن نے قرآن جلایا، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ہم مسلمان کس طرح چپ بیٹھے ہیں۔ مسلمان چپ بیٹھے ہیں اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ بہت کم مسلمز ہیں جو اس کے خلاف جنہوں نے ابھی تک آواز اٹھائی ہے، سوائے کچھ انفلوئنسرز یا کچھ ٹک ٹاکرز کے علاوہ کسی نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ بڑے افسوسناک بات ہے یہ ہمارے لیے مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے یہ، مسلمانوں کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے کفار کی طرف سے کہ سویڈن میں قرآن جلایا گیا اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ جلایا گیا جب لوگ اندر نماز پڑھے تھے، اور اتنی بڑی بات ہے کہ اس وقت جلایا گیا ہے کہ جب لوگ اللہ کا نام لے رہے تھے، اور باہر کیسے انہوں نے بے رحمی کے ساتھ قرآن کو جلایا، اور ایسے کر کے انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور ساروں کو انہوں نے دکھایا پبلکلی کہ ہم جلا رہے ہیں۔ انہوں نے بالکل مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے۔ کہاں گئے ہیں وہ مسلمان جو 313 تھے اور انہوں نے ہزاروں کا لشکر گرا دیا تھا؟ کہاں گئے ہیں وہ مسلمان؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم ہم اگر پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، روڈوں پہ نہیں نکل سکتے، اس کے خلاف نعرے نہیں لگا سکتے، تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں۔ ہم کم از کم اپنی ٹک ٹاک، ہم انسٹاگرام، اپنی یوٹیوب پہ پوسٹ تو ڈال ہی سکتے ہیں نا، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہی ہے کہ اگر ہم نہیں باہر جا کے آواز اٹھا سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بندے کے ایمان کے 3 کنڈیشن ہوتے ہیں، بندے کی ایمان کی سٹیٹ کے۔ سب سے پہلا کہ اگر آپ کہیں پہ برائی دیکھ رہی ہو تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم منہ سے تو روکو، اگر منہ سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانو۔ تو مجھے پتہ ہے اب مسلمانوں میں اتنی غیرت تو ہے کہ دل میں تو برا جان ہی رہے ہوں گے، لیکن ہم منہ سے تو روک سکتے ہیں، منہ سے کم از کم اس طرح روک سکتے ہیں اپنی فنگرز کے تھرو۔ ہم کم از کم انسٹا پہ پوسٹ ڈال دیں، ہم ٹویٹ شیئر کر دیں، ہم فیس بک پہ کم از کم ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں تاکہ کچھ تو انہیں پتہ چلے کہ مسلمان زندہ ہیں، مسلمانوں کے اندر غیرت ہے، یونٹی ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمان بول رہے ہیں۔ لیکن بڑی شرم کی بات ہے کہ ابھی تک میں نے دیکھا ہے لوگ اسی طرح کنٹینیوسلی اپنی ٹک ٹاکس ڈال رہے ہیں، گانوں پہ گانوں پہ ڈال رہے ہیں، اور کوئی قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ایک لفظ بولنے کے تھرو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے یہ تو، اور یہ ہوا بھی گورنمنٹ کی پرمیشن سے ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کس قدر مسلمانوں کا لو سٹینڈرڈ ہو گیا، اتنا لو سٹینڈرڈ ہو گیا کہ وہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ٹوٹل پاپولیشن 2 بلین، اور جو اس دنیا میں ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ کتنی ہے؟ 8 بلین۔ اب 8 میں سے اگر 2 بلین دیکھیں تو پیچھے 6 بلین نان مسلمز ہیں۔ اگر 2 بلین مسلمز اس کے صرف سویڈن کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں نا کہ آپ نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ آئندہ کوئی اور اگر وہ 2 بلین مسلمز 2.8 آئی تھنک سو ہیں، اگر وہ 2 بلین مسلمز اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے
جو نان مسلم ہے وہ ایسی جرت دوبارہ کریں گے. اگر انہیں ایک دفعہ للکارا جائے کہ بھائی ہم دین کے خلاف ایسی کوئی بات برداشت نہیں کریں گے, اور خاص طور پہ قرآن کی بے حرمتی تو ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے, تو میں دیکھتا ہوں کہ دوبارہ کوئی ایسی جرت کیسے کرتا ہے. کہاں پہ 2 بلین مسلمز اور کہاں پہ وہ ایک بندہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر میں آپ کو یہاں پہ اس کی ویڈیو شیئر کر دوں. آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو وہ پہلے ایسے کر کے قرآن کو ایسے پکڑا ہوا ہے اور اسپیکر میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہے, پھر وہ قرآن کو جلا رہا ہے, پھر وہ قرآن کو پاؤں میں رکھ کے فٹ بال کی طرح اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. کسی بندے کی ایسے غیرت گوارا کر سکتی ہے؟ مسلمانوں کی غیرت کی کیسے گوارا کر سکتی ہے کوئی قرآن کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہا ہے اور مسلمان چپ ہیں, اور وہ ایسا سلوک کرنے کے ساتھ اپنا جھنڈا بڑے فخر سے لہرا رہا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے, اسے واقعی میں پتہ ہے کہ مسلمانوں کی غیرت مر گئی ہے. کوئی بھی نہیں آواز اٹھائے گا اس کے خلاف کہ ہم مسلمان. اگر میں یہ کہوں کہ ہم بے غیرت ہو گئے ہیں تو میں بالکل غلط نہیں ہوں, میں بالکل ٹھیک کہوں گا. ہم واقعی میں ہمارے اندر غیرت بالکل ختم ہو گئی ہے, اور وہ ایسے جھنڈا لے رہا ہے قرآن کے ساتھ اس نے جو سلوک. تو میں اگر یہ کہوں کہ ہم بے غیرت ہیں تو میں بالکل غلط نہیں کہوں گا, کیونکہ وہ غیرت مند مسلمان جو صرف ایک عورت کی فریاد پہ جس نے پورا سندھ فتح کر لیا تھا, اگر وہ غیرت مند مسلمان آج زندہ ہوتا تو ایسا قرآن کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہ ہوتا. کفار صرف اس کا نام سن کر کانپ جاتے تھے, صرف اس مسلمان کا نام سن کر کانپ جاتے تھے, اور ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ مسلمان 2 بلین ہیں, اور یہ 2 بلین صرف سمندر کی جاگ کی طرح کہ جو بس پانی کے ساتھ اڑ جائیں گے, اور ان میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ انہوں نے آواز اٹھانی ہے, نہ انہوں نے بولنا ہے, نہ یہ ہمارا کچھ کر سکتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آج کل کے مسلمان کے اندر کچھ بھی نہیں بچا. آج کل کا مسلمان جوان, خاص کر کے نوجوان, وہ تو 5 وقت کی نماز نہیں پابندی سے پڑھ سکتا, وہ کیا خاک قرآن کی بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھائے گا. مجھے پتہ ہے ساروں کی غیرت ابھی للکارے گی, سارے بولیں گے انہوں نے غلط کیا, لیکن 2 منٹ بولیں گے اور پھر چپ کر دیں گے. میں کہتا ہوں کہ اگر آج مسلمان ہر لڑکا جس کا ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ ہے نا, ہر مسلمان لڑکے کا, وہ اگر ایک پوسٹ بھی اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ ڈالے نا, میں کہتا ہوں پورا ٹک ٹاک اس بات سے بڑھنے جائے گا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے. تو کم از کم انہیں اتنا تو ڈراوا ہوگا کہ مسلمان بولیں اور کبھی بھی یہ اٹھ سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر جسٹ امیجن اگر حضرت ابو بکر, حضرت عمر فاروق, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شیر دلیر لوگ ہوتے تو کوئی جرت کرتا قرآن جلانے کی. سال کے جوان جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کر لیا تھا صرف نبی کی ایک بشارت کے پیچھے, کیا ان کے ہوتے ہوئے کوئی کفار یہ جرت کر سکتا تھا کہ یہ کام کرے؟ اصل میں ہمارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے. آج کا مسلمان بے غیرت ہو گیا ہے, کسی مسلمان کے اندر غیرت باقی نہیں رہی. ہو سکتا ہے میں بھی آپ قیامت کے دن جنت کی طرف جا رہے ہوں اور پیچھے سے یہی قرآن جسے جلایا گیا ہے یہ گواہی دے دے, نہیں یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا, اس نے میرے جلانے پہ, جب قرآن کو جلایا گیا تھا اس نے کچھ بھی نہیں تھا بولا, وہ قرآن ہی آپ لوگوں کے خلاف گواہی. فار ایگزامپل آپ کے اعمال 100/100 ہوں, ٹھیک ہے, آپ جنت میں جا رہے ہیں اور پیچھے سے قرآن اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے اور بولے کہ یا اللہ نہیں, میں اس بندے کو جنت میں جانے نہیں دوں گا, اس نے اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود میرے حق میں آواز نہیں اٹھائی. پاور سے مراد کہ اس کے پاس طاقت تھی, اس کے پاس فون تھا, اس کے پاس انگلیاں تھیں جن سے پوسٹ ڈال سکتا تھا, کم از کم پوسٹ تو ڈال سکتا تھا, اس نے وہ نہیں کیا. تو میں پوچھتا ہوں آپ لوگ کیسے جنت میں جاؤ گے؟ اس کوشچن کے اوپر غور کیجئے گا کہ اگر آپ جنت میں جا رہے ہو اور پیچھے سے قرآن روک لے, جس قرآن کو جلایا گیا اور اسے فٹ بال کی طرح کھیلا گیا ہے, وہ قرآن آپ کو روک لے تو آپ کیسے جنت میں جاؤ گے؟ تو ایٹ لیسٹ میں یہ لاسٹ پہ آخری بات اپنی یہاں پہ ختم کروں گا. ایٹ لیسٹ آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم سویڈن سے جو پروڈکٹس آتی ہیں نا, سویڈن کی جو چیزیں ہمارے ملک میں امپورٹ ہوتی ہیں, صرف ان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ ہماری حکومت بند کر دینا. اگر عوام آواز اٹھائے اس کے خلاف, اگر پبلک آواز اٹھائے اس کے خلاف کہ صرف سویڈن کے ساتھ ہمارے جو تجارتی معاملات ہیں صرف وہ اگر ختم ہو جائیں نا, وہ ختم ہو جائیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, انہیں جنگ کے لیے بھی نہیں للکار سکتے. صرف ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ سویڈن کی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر دیں. اگر حکومت نہیں بھی کرتی تو ہم پراپر خود ریسرچ کریں کہ سویڈن کی کون سی پروڈکٹ آ رہی ہے پاکستان میں, اسے لینا ہی چھوڑ دیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں تبدیلی آتی, کیسے کوئی دوبارہ جرت کرے گا کرنے کی.
تو برائے مہربانی ایٹ لیسٹ میری اتنی گزارش ہے کہ اپنی غیرت کو، تھوڑی سی غیرت کو زندہ کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ تو کریں. آواز نہیں اٹھا سکتے کم از کم پوسٹ ہی ڈال دیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ ایک نوٹ ڈال دیں، ٹویٹر پہ کم از کم ایک ٹویٹ ہی کر دیں. بس اتنا تو کر سکتے ہیں نا. برائے مہربانی اس قرآن کی بے حرمتی کو روکیں، کچھ نہ کچھ کریں، اس کے خلاف آواز تو اٹھائیں. تمام انفلوئنسر سے میری یہ گزارش ہے، تمام جتنے بھی بڑے بڑے پاکستانی ولاگر ہو گئے، ٹک ٹاکر ہو گئے، یوٹیوبر ہو گئے، میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر آواز اٹھائیں تو آپ کی آواز میں کوئی وزن بھی ہوگا. میں خود بھی ایک ولاگر ہوں لیکن میں اتنا بڑا ولاگر نہیں ہوں، نہ میری اس آواز سے کوئی فرق پڑے گا، لیکن میں اپنی طرف سے جتنا کر سکتا ہوں اتنا تو میں کروں گا.